کتنا آسان کر دیا میں نے. اب لغت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق کو آل محمد سے دور رکھیں گے، تو جو جتنا دور ہوگا اتنا ہی رزق ہوگا. کہنے لگے کہ علی کے چاہنے والے، گفتگو تمام کر رہا ہوں، کہنے لگے دوست، میں انہیں دوست ہی کہتا ہوں، کہنے لگے کہ علی کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ ساری برائیاں آل محمد سے دور، ساری خوبیاں آل محمد میں. کیا تمہارا دعویٰ نہیں ہے؟ ہمارا تو دعویٰ ہے. اور جس دن ہم اس دعوے کو ثابت نہ کر سکے اس دن ممبر پہ آنا چھوڑ دیں گے. سیدھی بات، سیدھی بات. تو کہنے لگے کہ بھائی یہ آل محمد کے چاہنے والے، ان کا خیال یہ ہے کہ ساری خوبیاں آل محمد میں، ساری خرابیاں آل محمد سے دور. تو انسان تو ہمیشہ محبت کرتا ہے خوبی سے، تو ساری دنیا کے لوگ ان سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ کوئی سوال تو اچھا ہے سوال یا نہیں؟ سوال تو اچھا ہے کہ بھائی ساری خوبیاں آل محمد میں، ساری خرابیاں آل محمد سے دور. جب دور ہے اور خوبیاں ساری موجود ہیں تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ خوبی سے محبت کرتا ہے، خرابی سے نفرت کرتا ہے. تو اب یہ جب خوب تر لوگ موجود ہیں تو ساری دنیا آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ مٹھی بھر چاہنے والے. حالانکہ دنیا کان کھول کے سن لے، ہم مٹھی بھر نہیں ہیں. ہمیں اپنے وجود کا احساس ہے. کبھی پھر جائے. اچھا بھائی تو سوال سمجھ گئے کہ ساری خوبی آل محمد میں، ساری برائیاں دور، تو سب محبت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا بھائی روکو، علی کو روکو، رسول اللہ پہ چلو. ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، ساری خوبیاں ہیں رسول میں، ساری خرابیاں رسول سے دور ہیں. تو یہ ہندو کیوں نہیں مانتا انہیں؟ عیسائی کیوں نہیں مانتا انہیں؟ تو جو جواب وہاں دو گے وہ جواب ہم یہاں دیں گے. جواب پہنچ گیا نا کہ بھائی رسول پہ تو سب متفق ہے کہ ساری خوبیاں ہیں اور ساری برائیاں دور ہیں، تو ساری دنیا کے لوگ انہیں کیوں نہیں مانتے؟ تو جو جواب وہاں ہوگا وہی جواب ہم دیں گے. لیکن وہ جواب ہی کا جو آگے نہ بڑھ جائے. بھائی سننا، تم کہتے ہو نا کہ ساری دنیا آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. جن کی ذہنیتیں نجس ہو ان میں محبت کہاں سے آئے گی؟ تقریر تمام ہو گئی. اب میں کتاب و عطرت پہ کیا بات کروں؟ یہی قرآن اور آل محمد پر. مجھے بتلاؤ، ایک سوال کا جواب دو. اب مسائل تک جانے کے لیے ایک جملہ. مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. سب سے بڑا سورہ قرآن کا کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. سب سے چھوٹا سورہ کوثر. کیا خیال ہے آپ کا جو بڑا ہے وہ معجزہ ہے اور جو چھوٹا ہے وہ معجزہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کا خیال کیا ہے؟ نہیں بھائی، جو سب سے بڑا ہے وہ بھی معجزہ ہے اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ بھی معجزہ ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں حسین بھی معجزہ ہے، علی اصغر بھی معجزہ ہے. جھولا برآمد ہونے والا ہے شہزادے کا. تو اب دو چار جملے بہت آرام سے سننا، بہت آرام سے، بڑی تفصیل سے جی چاہتا تھا کہ بیان کروں اس شہزادے کی شہادت کو، لیکن اب سینے میں دم محسوس نہیں کر رہا ہوں. تو بس اتنا سنتے جاؤ کہ حسین ابن علی نے آخری استغاثہ بلند کیا.
حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول کی عبادت کرنے والا؟ دو خیموں سے لبیک کی آواز آئی، دو خیموں سے لبیک کی آواز آئی۔ ایک خیمے میں بیویاں رونے لگی، دوسرے خیمے سے بیمار امام سید سجاد ایک نیزہ لیے ہوئے نکلے۔ بعض روایات میں نیزہ ہے، بعض روایات میں تلوار ہے۔ بخار کے عالم میں لڑکھڑاتا ہوا میدان کی طرف چلا۔ حسین نے دور سے دیکھا، ام کلثوم سے کہا خودیے سید سجاد کو روکو۔ وہ دوڑی روکنے کے لیے تو رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں آپ نے سنا نہیں میرا بابا کس طریقے سے مدد کے لیے پکار رہا؟ اجرکم علی اللہ۔ دو خیموں سے میں نے عرض کیا نا، دو خیموں سے لبیک کی سزائے بلند ہوئی۔ یہ پہلا خیمہ تھا۔ حسین خود دوڑتے ہوئے آئے، سجاد کو گود میں اٹھایا اور خیمے کے اندر پہنچایا۔ اور اب دوسرا خیمہ جس سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس کے دروازے پہ آئے اور کہا بہن زینب یہ رونے کی آواز کیسے؟ کہا بھیا میں کیا بتلاؤں، جیسے ہی آپ نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ لاؤ شاید میں سے پانی پلا کے لاؤ۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لاؤ اسے شاید میں پانی پلا کے لاؤں۔ ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی بچے کو لے کر، بچہ تنابوں سے بندھا ہوا تھا۔ چھوٹے بچے باندھ دیے جاتے ہیں نا، یہ تو تمہارے علم میں یہ ذہن میں رہے کہ چھوٹے بچے جب ان کی پیکنگ کی جاتی ہے تو انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ ڈوریوں سے بچے کو لپیٹا ہوا تھا۔ کہا رباب، حسین نے کہا رباب تمہاری اجازت ہے کہ میں بچے کو پانی پلانے لے جاؤں؟ کہا آپ والی ہیں، آپ وارث ہیں، آپ جیسا محسوس کریں ویسا عمل کریں۔ کہا پھر بچے کو میری گود میں دے دو۔ بچہ گود میں دیا۔ بھائی سنا، بچے کو گود میں لیا حسین ابن علی نے، میدان میں آئے، اے قوم اشقیاء، اے قوم اشقیاء، اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ بھائی رکے رہنا، لیکن ابھی میں مصائب پڑھ رہا ہوں۔ 3 دن سے اس بچے نے پانی نہیں پیا، اسے ماں کا دودھ نہیں ملا۔ پوری فوج ٹکٹکی باندھ کر اصغر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اصغر تیری پیاس پہ انہیں یقین نہیں ہے، تیری پیاس پہ انہیں یقین نہیں ہے، انہیں اپنی پیاس کا یقین دلا دے۔ ہونٹوں پہ پپڑیاں ہیں، گال دھسے ہوئے ہیں، آنکھیں اندر چلی گئی ہیں۔ بچے نے ایک مرتبہ زبان نکالی، پوری فوج کو دکھلائی، پوری فوج رو رہی تھی، پوری فوج۔ ایک مرتبہ ہرملہ کو آواز دی، حسین کی زبان کو قطع کر دو۔ حسین کی زبان قطع ہوئی۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے تیر جوڑا، آخری لفظ، آخری جملہ، ہرملہ نے تیر جوڑا، فانقلب الصبی بین یدی الامام، بچہ گلے سے لے کر دوسرے گلے تک ذبح ہو گیا۔ حسین میں ہمت نہیں ہے کہ ماں کے پاس لے جائے۔